آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس حکومت نے فاٹا اور فاٹا کے اوپر 6% اور 12% کا ٹیکس کی فیصلہ کیا. ہمارے MLA صاحبان الحمدللہ اسمبلی میں ہم نے بھرپور آواز اٹھائی اور اس کی وجہ سے کل حکومت کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. تو فاٹا اور فاٹا کے حوالے سے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، قانون جان صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ بات کریں کہ ہمارے لیے الگ اکاؤنٹ کھولے، تو وہ آپ کے تاوان اور نقصان میں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو وفاق نے مرج ایریا یعنی قبائل کے لیے جو فنڈ رکھے وہ 64 ارب ہے. کتنے؟ 64 ارب. اور جو تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، جو بھی انہوں نے اضافہ کیا ہے، وہ 140 ارب روپے بن گئے. جو کمٹمنٹ کی گئی تھی آپ کے لوگوں کے ساتھ جب مرج ہو رہا تھا، جو آپ اس کی مخالف تھی، آپ نے ایک دوسرا نقطہ نظر تھا اور آپ کی بات صحیح بھی نکلی کہ اس وقت یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم ہر سال 100 بلین اور آئندہ 10 سال میں 1000 بلین روپیہ جو ہے نا یہ قبائل کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کریں گے. اور دوسرا یہ کمٹمنٹ کیا گیا تھا کہ 3% NFC وارڈ میں پنجاب، سندھ، وفاق اور خیبر پختونخوا اس میں بلج ایریا میں کرے گا. نہ ابھی وہ 100 بلین 100 ارب روپے نہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور نہ وہ 3% NFC ایوارڈ کا جو کمٹمنٹ تھی وہ بھی بھول گئی. اور ساتھ ساتھ ہی ظلم میں ظلم یہ کہ سارا نزلہ قبائلی عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، جس کا سارا کاروبار روزگار افغانستان کے ساتھ ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو تھوڑی بہت اس کی روزگار چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے، پورے کاروبار کو بند کیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت میں ہم نے انگور اڈام پہ کاروبار شروع کیا، ہم نے خرناچی پہ شروع کیا، ہم نے غلام خان پہ شروع کیا، اور جو ہمارے جمرود کا جو یہاں ہمارا ہے اس کو جو ہے نا کافی ہم نے اس کے اندر جو فیسلٹیز میں اضافہ کرنا تھا وہ بھی دے دیا. لیکن آپ ابھی دیکھیں کہ ترکمپی کیا حال ہے. تقریباً افغانستان کے ساتھ انہوں نے کاروبار ختم کر دیا. ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کا خیال یہ، ان کو تصور دیا گیا کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. میرے بھائی اسمگلنگ ہو رہی ہے، آپ کے پاس آسان میں فارمولہ ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کون سے ایسے بارڈر ہیں جہاں اسمگلنگ نہیں ہو رہی؟ ہم اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے، لیکن آپ یہاں سارا الزام لگاتے ہیں کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے. چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا لاہور، کراچی، اسلام آباد اور ممن، باجوڑ، لنڈی کوتل یا وزیرستان، کیا یہاں سہولیات ایک جیسے ہیں؟ کیا یہاں لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ آپ نے اس علاقے میں تو جنگ کے حوالے کے 50 سال سے اس دھرتی پہ جنگ ہو رہی ہے. کبھی اسلام کے نام سے ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ کالا پانی کیا ہے، وہ گرم پانی کے لیے آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ دین کے لیے لڑائی ہے. ہم نے دیکھا نہ وہ لڑائی دین کے لیے تھی نہ گرم پانی کے لیے تھی، بس صرف اپنے مخصوص مقاصد کے لیے اور اپنے اسلحے کی انڈسٹری کو استعمال کرنے کے لیے اور اپنے عالمی ایجنڈا کو کمپلیٹ کرنے کی ساری لڑائیاں ہوئی. ہماری قبائلی تو اس میں قربانیاں دی ہیں، ہماری اکانومی ختم ہو گئی. 50 سال پہلے آپ سارے قبائل ہیں، قبائل میں کبھی مرڈر ہوا کرتا تھا. یعنی یہ آپ لوگ چونکہ آپ قبائل ہیں، آپ کے نوجوانوں کو اتنا پتہ نہیں، وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں دور دور تک، میلوں میلوں تک، پورے علاقے میں کوئی مرڈر کا کیس نہیں ہوتا تھا. جرگی تھی، جرگی زیادہ مضبوط تھی، امن تھا، خوشحالی تھی.
آپ ہمیں 50 سال پہلے والا امن دے، وہ خوشحالی دے. ہمارے جو تھوڑا بہت روزگار ہوتا تھا وہ روزگار بھی ختم کر دیا. آپ نے ہمارے علاقے کو اکانومی کو ارریگولر اکانومی کو وار اکانومی میں کنورٹ کر دیا، ارریگولر اکانومی میں کنورٹ کر دیا. بھائی آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ آپ نے اسکول دیے ہیں، کالجز دیے ہیں، انڈسٹری دیے ہیں، روڈ دیے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے کوئی پیکج دیا ہے؟ وہ تو نہیں دے سکے. آپ نے پاکستان کی دفاع کرنی ہے، جب کشمیر کو آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے دفاع کیا. لیکن جب آپ کی سہولت، آپ کے بچے کے لیے تعلیم کی ضرورت، جب آپ کے بچے کے لیے صحت کی ضرورت، جب آپ کے بچے کے لیے اچھا روزگار کی ضرورت، تو پھر آپ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے ذہن سے نکال لیجئے کہ اگر فاٹا کو آپ اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ روزانہ نئے نئے آپریشن، اور آپریشن میں کتنے آپریشن ہوئے؟ 21 آپریشن ہوئے. ایک آپریشن کی نتائج بتائے کہ وہ کامیاب ہو، ایک آپریشن بتائے. پھر کیوں یہاں دہشت گرد گھومتے ہیں؟ پھر کیوں یہاں دہشت گردی آتی ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کا خاتمہ ہوتا. آپ نے لوگوں کو گھروں سے نکالا، آپ نے لوگوں کی کاروبار ختم کی، آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی ختم کی. امن زندگی کا سب سے اہم خوشحالی ہوتی ہے. آپ نے ہم سے امن چھینا، آپ نے ہم سے کتاب اور قلم چھینا، آپ نے ہمارے ہاتھ میں کلاشنکوف دے دیا. پھر بھی ہم اس ملک کے خاطر، پاکستان کے خاطر کوئی گلہ نہیں کر رہے. یہ ہمارا ملک ہے. لیکن میں صرف مطالبہ یہ کرتا ہوں، یہ بات بالکل کلیئر آواز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں طریقے صاحب ہوں، میں 29 سال گزارے. میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، خدا کی قسم اگر انہوں نے کوئی آپریشن کا سوچا تو ہماری لاشوں پہ آپریشن کرے گی. پہلے ہمیں بتائے نا کہ تمہارے آپریشن کا کیا. آپ ہمیں دیں جو مطالب ہوئے. آپ ہمیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو جو چمن میں ہو رہا ہے یا انگورڈا میں ہو رہا ہے، اور یہ جو ورلڈ کمیونٹی میں پاسپورٹ ہونا چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے. بھائی چند پاسپورٹ کا کون مخالفت کرتا ہے؟ لیکن ایک ٹرائب اگر مسجد ادھر ہے اور گھر ادھر ہے، گھر ادھر ہے اور حجرہ ادھر ہے، تو لوگ کو آنے جانے میں کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے، کوئی ہیومن رائٹس بھی ہے، کوئی اللہ کا خوف بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ساری چیزوں کو بھول کے ایک ہی بات کر رہے ہیں. آپ کو یہ یقین دلانے، آپ کے قبائل کو یقین دلانے کرتے ہیں. میرا تو زندگی کا مشن ہے، ہمارے لیڈر کا بھی یہ مشن تھا کہ آپ کی بات کو انشاءاللہ، یہ ہمارے آپ کے ایم این اے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو چین نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج بھی میں نے بات کرنا چاہیے تھی، شہباز شریف آیا ہوا تھا، لیکن وہ چونکہ آپ کو پتا ہے ہم ادھر آئے تھے، تو وہ پھر کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس آپریشن کے بارے میں واضح اعلان کیا جائے، پارلیمنٹ میں لے کے آئے. لیکن ایک بات بالکل پیشیدہ ہے کہ کسی فوجی آپریشن کی نہ حمایت کرے گی، نہ سپورٹ کرے گی، نہ مانیں گے. کسی صورت میں نہیں ہوگا. ہم امن چاہتے ہیں، امن کی طریقے آپ قبائلی مشران کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اعتماد میں لیں، ان سے پوچھیں کیا طریقہ ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ ڈنڈا اور سٹک لے کے اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، یہ ڈنڈا سٹک سے کوئی ڈرنے والا نہیں بھائی جان. یہ یاد رکھیں، ہم ایک کلچر لوگ ہیں، ہم عزت اور احترام پہ یقین رکھتے ہیں. تو نمبر 1 یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے پہلے بھی آپ کے قبائلی ایلڈرز تمام مکتب فکر کے لوگوں کو اعتماد میں لے کے عمل کی بحالی میں اس سے مشورہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، واڑو واڑو، واڑو واڑو، واڑو واڑو، واڑو واڑو، واڑو واڑو. چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کا جرگہ جو بھی ہوگا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ آپ کی جرگے کی ارینجمنٹ کر لیں گے انشاءاللہ. 2 مطالبات انہوں نے کی ہیں ون ڈاکومنٹری. آپ کے لوگ آئے تھے جو بیر الشاد سے آئے تھے، مختلف لوگوں سے آئے تھے، جن کی کمپنسیشن ابھی تک نہیں ہوئی. انشاءاللہ اسمبلی میں اس کو پوری شد و مت سے اور زور سے اٹھائیں گے. آج ہم صرف اس لیے آئے ہیں آپ کے پاس کہ آپ کو یقین دہانہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ
انشاءاللہ فرنٹ رو پہ اب اس جنگ کی قیادت آپ کے ساتھ کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے عوام کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بجلی کا شدید مسئلہ ہے. بجلی کی 3 گھنٹے بجلی دی جاتی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو آپ نے 100 بلین کا رکھا ہے فاٹا کے لیے, اس میں سے آپ بجلی کے لیے کمپنسیٹ کروائیں. آپ ان کے لیے جو 1 ڈاکومنٹ جی نے میرا خیال میں وہ سارے ہو گئے ہیں, لیکن گرمی زیادہ ہے, میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جاؤں گا, چودھری صاحب بات کریں گے. ایک بات بالکل واضح کلیئر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کو آپ نے اعتماد دیا ہے. آپ لوگوں نے سب سے زیادہ جتنی قبائلی ہمارے نمائندگی کو پاس کیا ہے, انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. آخر میں آپ سے امید رکھتا ہوں, یہ جنگ ہم نے اس ملک میں لڑنا ہے قانون اور آئین کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے. ہم نے الائنس تقریباً بنایا ہوا ہے. آج بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں گے. جس کا بھی آئین میں جو رول ہے, جو بھی اس کی پیرامیٹرز ہے, وہ اپنے پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں گے. آپ کی بہت مہربانی. میں آپ کے مشران کا, آپ کے نوجوانوں کا, آپ یقین رکھیں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ انشاءاللہ یہاں روزگار شروع ہوگا. ہماری حکومت جب آئے گی تو افغانستان کے ساتھ آپ کا بزنس ہوگا, سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ کا بزنس ہوگا, رشین اسٹیٹ کے ساتھ آپ کا بزنس ہوگا. لوگ روزگار کے لیے یہاں آئیں گے. انشاءاللہ خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا. ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ بندوق کے زور پر کسی کے اوپر جو حکومت کرے. یہ قانون کی اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اس ملک میں نظام چلے گا. آپ کے جرگے بحال ہوں گے. آپ کے جرگے کے بحالی سے جو ہے اس ملک پہ انصاف ہوگا جی انشاءاللہ. بہت مہربانی. اقبال علی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا ایونٹ کروایا ہے. آپ کے تمام ایم پی ایز اور ایم ایل اے صاحب سب کا, تمام تنظیم کا اور تمام بشران اور نوجوانوں کا السلام علیکم. عمران خان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. رہا کرو, رہا کرو. علی امین گنڈا پور سے, علی امین گنڈا پور سے.